हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को एक कलिमा ऐसा अता फरमाया है जो पहले किसी भी उम्मत को अल्लाह ताला ने अता नहीं किया। जब परेशानी आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई सदमा पहुँचे, कोई आफत आ जाए या कोई हादसा पेश आकर कोई वफ़ात हो जाए, किसी के वफ़ात की खबर मिल जाए, तो अब बंदे को ये जुमला पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इससे अल्लाह ताला उसको सब्र भी अता फरमाते हैं और उसका नेमल बदल भी अता फरमा देते हैं। ये अल्लाह ने सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी या किसी नबी की उम्मत को अता नहीं किया। कुरान हकीम के अंदर मौजूद है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपसे जुदा हो गए तो आपने उनकी जुदाई की खबर को सुनकर और फिर उनकी हलाकत की कि वफ़ात की कि वो वफ़ात पा गए हैं या भेड़िया उनको खा गया है। अब ये खबर झूठी है, लेकिन वो वफ़ात की खबर सुनकर आपने उस पर जो है क्या जुमला बोला, या असफ़ा। या असफ़ा जो है ये बताता है कि अगर ये जुमला जो अल्लाह ने उम्मत को दिया है, जो उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने एवार्ड और तोहफे के तौर पे दिया है, अगर पहले पैगंबरों में किसी के पर नाजिल होता तो ये मुकद्दस खानदान का बुजुर्ग नबी, जो बेटा भी नबी है, खुद भी नबी है, दादा भी नबी है, वालिद भी नबी है। अब ये चार पुश्तों में अल्लाह ने इस खानदान को नबूवत अता फरमाई है और ये एजाज अल्लाह ने इस उम्मत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया है कि चार पुश्तों में आपको सहाबियत मिली है। सहाबी आपको अल्लाह ताला ने चार पुश्तों में बनाया। आपके वालिद भी सहाबी अबू कुहाफा, आप खुद भी सहाबी खलीफा बिला फस्ल, और आपके बेटे बेटियां भी सहाबी और सहाबिया और पोते भी सहाबी। तो अब ये याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब मुश्किल आई तो आपने क्या फरमाया, या असफा। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसत हुई, नबूवत का ऐलान हुआ, खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया, तो आपने पिछली उम्मतों के वो जुमले भी, उन जुमलों को खत्म करके नए जुमले जो अल्लाह ने खास आपको तोहफतन अता फरमाए, उनमें एक ये वो जुमला है जिसको रवायत करने वाला वो फर्द है जो करबला में शहीद कर दिया गया, जिनको हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। 6 साल का बच्चा रावी हदीस है, और जब वो हदीस बयान करते थे तो कहते थे मैंने अपने नाना से सुना। और नाना अपने नवासे से कितना प्यार करता था कि आप देखिए, गोद में खिलाते थे, कंधे पे बिठाते थे, होंठों को चूमते थे और अपना लुआब उनके मुंह में और अपनी जबान उनके मुंह में दाखिल कर दिया करते थे। वो हुसैन फरमाते हैं, हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बच्चे थे जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा गए। तो 6 और 7 साल का बच्चा रावी हदीस है और बयान फरमा रहा है और फरमाते हैं कि मैंने अपने नाना से सुना कि आप फरमाते हैं कि जब कोई मुश्किल पेश आए, आफत पेश आए, कोई हादसा आ जाए, तो आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये कुरान की आयत है, लेकिन हदीस की शक्ल में बयान कौन कर रहा है? हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु। फरमाते हैं असल जो हदीस के लफ्ज हैं, जिसको शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है फ़ज़ाइल अमाल के अंदर, कि आपने फरमाया कि जो बंदा कोई भी हादसा पेश आए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाह उस चीज को जो उससे गुम हुई है, हादसा में गई है, सदके का भी अजर देगा और साथ उसका नेमल बदल भी अता करेगा। और फिर फरमाया कि शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने
کہ آپ سے کوئی پیسے گم ہو گئے، کوئی گاڑی چوری ہو گئی، کوئی بائک چوری ہو گئی، مثال کے طور پہ آپ کے کوئی چوری ہو گئی گھر میں، یا کوئی جیب سے پیسے گر گئے، تو اب آپ کو خیال آیا کہ وہ چیز گم ہو گئی، آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کو صدقے کا اجر مل جائے گا۔ وہ آپ کے اللہ کیا ہو جائے گی؟ صدقہ۔ آپ کو ایک مہینے کے بعد خیال آیا میری تو بائک چوری ہوئی تھی، یا میری جیب سے 1000 کا نوٹ گر گیا تھا، تو آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ پھر صدقے کا ثواب دے دے گا۔ 2 مہینے بعد پھر خیال آیا، 6 مہینے بعد پھر خیال آیا، جتنی بار خیال آئے گا آپ یہ پڑھیں گے آپ کو صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ روایت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ہمارا جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم خالی اسی کے لیے نہ پڑھیں بلکہ ہر حادثے میں، تو اب کوئی چلا جاتا ہے تو ہم زیادہ تر یہ جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ۔ یہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اب حضرت کا بیٹا یہاں پہ جیسے ڈکیت گروپ نے چھینتے ہوئے گولی مار کے اس کو شہید کر دیا، چھوٹا بچہ تھا 17 سال کا۔ اب یہ جملہ انہوں نے کہا اپنی زبان سے، انا للہ۔ یہ بیٹا کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اللہ نے دیا ہوا تھا، مال اللہ کا ہے، اولاد اللہ کی ہے، ہماری جان سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب ایک ہے کہ آپ غم میں وہی کہتے ہیں جو اندر ہوتا ہے۔ بندہ کسی کے اندر اسلام کا اتنا نہیں ہوتا تو وہ شور کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اور جس کے اندر اسلام کی حب ہوتی ہے، اندر داخل ہوتا ہے اسلام، وہ کہتا ہے جو میرے نبی نے کیا میں وہ کروں۔ تو بندہ پھر کیا کہتا ہے؟ انا للہ، اللہ ہی کہتا تھا، چلو کل بھی جانا تھا آج چلا گیا، فوت تو سب نے ہونا ہے، اس کو تو چلے ایک مقام مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دے دیا کہ قتل ناحق شہادت ہے۔ اب فوت ہو جانا، کوئی چیز گم ہو جانا، یہ بندہ کہتا ہے آج میرے سے یہ چلا گیا، مجھے دیا ہی اللہ نے تھا۔ اب آپ کو کوئی امانت دے کہ یہ میرے 1 کروڑ روپیہ اپنے پاس رکھ لیں، کروڑ روپیہ کوئی آپ کو دے دے، وہ کہ ہمارے ملک کے حالات اتنے ڈاؤن ہو چکے ہیں معیشت کے کہ کروڑ بھی اب سن کے آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور کیونکہ کروڑ کی ویلیو بھی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ تو کروڑ روپیہ کوئی بندہ کسی کو دے دے کہ جی رکھو پاس، بینک میں پڑا ہوا ہے، یا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، بینک میں ہے، چاہے آپ کا ہی کیوں نہ ہو، کسی کی امانت پڑی ہو وہ بھی کسی کی ہے، آپ کا دل تو مطمئن رہے گا، لیکن وہ آپ سے کچھ عرصے بعد کہ 1 کروڑ واپس کر دو، اب آپ پریشان ہو جائیں، یہ کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے واپس، تو بھائی آپ کو کوئی سمجھاتے ہوئے کہے کہ دے دو اس کو، پریشان کیوں ہو، ہے ہی اسی کا پیسہ، تو آپ کا دل بھی کہے گا واقعی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، پیسہ ہی اسی کا ہے۔ تو یہ بیٹا کس اللہ نے دیا تھا تو تھا کس کا؟ اللہ ہی کا تھا۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ آج نہیں تو کل سب نے چلے جانا ہے، ہر چیز نے چلے جانا ہے اللہ کے پاس، تو ہم پہلے سے اظہار کریں انا للہ۔ پھر اگلا جملہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو تھا ہی اللہ کا، چلو ہم سے چلا گیا، چاہے وہ ہم سے کوئی چیز چوری ہو گئی، چاہے گم ہو گئی، چاہے کوئی ہمارا وفات پا گیا، سب صورتوں میں ہم کہیں گے انا للہ، یہ تو تھا ہی اللہ کا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یاد رکھو ہم نے بھی ادھر ہی لوٹ کے آنا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ دونوں جملے انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ کی بات جب بندہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہنے والا اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی پریشان ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، کسی سے شکوہ کرنے کے بجائے، کسی سے شکایت کرنے کے بجائے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ایک تسبیح پڑھ کے دعا کر کے ہٹیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اللہ صبر بھی دے گا، مدد بھی کرے گا۔ اور ہمارے اکابر یہی کرتے رہے، ہمارے اسلاف نے ہمیشہ یہی کیا، اس در کو نہیں چھوڑا، قرآن پاک کی آیت کو نہیں چھوڑا،
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بچہ ابھی ان کا ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا تھا اور وہ حفظ کیا ہوا تھا، اور آگے ماشاءاللہ یہ مسجد میں خود خطیب ہیں، امام ہیں یہاں قریب ہماری گلشن آباد کی، اب وہ اس سے ان کی کتنی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو اور ان کے دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔